آج ہم کچھ عقیدے قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ صرف اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہماری مسلم کمیونٹی میں جھول ہے، کمزوری ہے۔ جتنا عقیدہ کمزور اتنا عمل کمزور۔ قرآن نے بار بار یہ باتیں قرآن میں دہرائی ہیں۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو رازق ماننا پڑے گا۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ هو الرزاق، گرامیٹکلی جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس میں یہ بتا رہا ہے یہ ہی کا مسئلہ ہے، بھی کا نہیں۔ ہی اور بھی میں فرق ہے۔ اللہ بھی روزی دیتا ہے یا اللہ ہی روزی دیتا ہے؟ اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ اگر بھی آ جائے تو پھر وہ سینٹنس دور تک چلا جائے، وہ یہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، صرف اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ اللہ روزی دینے کی طاقت ہے اس کے پاس، ذو القوت المتین، وہ بڑا مستحکم، طاقتور، قوت والا، طاقت والا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا روزی کے بارے میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کسی کو روزی زیادہ مل رہی ہے، کسی کو روزی کم مل رہی ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جیسے اللہ کسی کو خوبصورت پیدا کرتا ہے، کسی کو بدصورت پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر کوئی شکایت نہیں۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر کی عادت ہے، یہ عقیدوں کی درستگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے روزی نہیں مانگنا چاہیے۔ روزی کس سے مانگنا چاہیے؟ ہاں، اللہ سے۔ بچے کی کتنی پیاری آواز ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ عنکبوت میں کیا ہے۔ رزق دینے والا تمہیں اللہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکار رہے ہو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی رزق کی اتھارٹی نہیں ہے۔ لا یملکون لکم رزقا، تمہیں رزق دینے کے وہ مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی اللہ کے پاس تلاش کرو۔ واعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو۔ یہ کہیں اور نہیں بتایا، قرآن میں بتایا تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ عربوں میں بہت سی کمزوریاں ہیں لیکن عقیدے کی کمزوریاں وہاں نہیں۔ وہ عقیدے کے طور پر بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہوتے ہیں، ہر چیز میں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، ان کی ایک فطرت ہے، عادت ہے۔ ہمارے ہاں ایمان میں کمزوریاں زیادہ ہیں، اعمال میں بہت بہتری ہے۔ اسی طرح کہ یہ آیت دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ، یہ سورہ نحل کی ہے، جو گزری وہ سورہ عنکبوت کی تھی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کی روزی دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں نہ اختیار رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس رزق کی کوئی اتھارٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت ساری قومیں روزی دینے والا خدا الگ ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لکشمی بائی، یہی کہتے ہیں نا، لکشمی بائی پیسہ دیتی ہے، سرسوتی دیوی علم دیتی ہے۔ اسی لیے اسکولوں میں سرسوتی پوجا کرائی جاتی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو سرسوتی پوجا اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ان کا ایک فیتھ ہے، عقیدہ ہے کہ سرسوتی دیوی علم دیتی۔ ہمارے یہاں علم دینے والا، روزی دینے والا سب اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی تکلیف کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، حالات میں ہیں،
ہماری کوئی تکلیف، ہماری کوئی پریشانی، ہماری کوئی مصیبت اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین پیدا کرنا پڑے گا۔ سورہ انعام کی آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے، تکلیف تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، اگر اللہ تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، إِلَّا هُوَ، مگر وہی۔ گویا کہ آیت میں بتایا گیا اگر اللہ تمہیں مصیبت دے دے تو دنیا میں کوئی اور طاقت ہے جو مصیبت کو دور کر سکتی ہے؟ تو یہ کتنے بھولے پن کی بات ہے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں ایسے کمزور اللہ کو مانیں گے کہ وہ تکلیف وہ دے تو ہم اس کی تکلیف، وہ دی ہوئی تکلیف کسی اور سے دور کریں۔ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ اسی طرح یہ آیت سورہ اسراء کی ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھے ہو، نہ وہ تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں، ولا تحویلا، نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں، نہ بدل سکتے ہیں نہ دور کر سکتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ پیغمبرس کو کہا گیا، پیغمبر کو یہ کہا گیا آپ خود یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں، قل، آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ یہ پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ ولی سے بڑھ کر صحابی، صحابی سے بڑھ کر پیغمبر، پیغمبر سے بڑے کوئی نہیں ہوتے مخلوق میں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر بتا دیں میرا نفع بھی میرے ہاتھ میں نہیں، میرا نقصان بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ جو چاہے، اللہ نفع پہنچانا چاہے مجھے نفع ملتا ہے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے مجھے نقصان ملے گا، میرا نفع میرا نقصان بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں نفع نقصان کو بانٹنے کی۔ ہاں بابا صاحب کہتے ہیں آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کی قسمت چمکا دیں گے، ہم آپ کو روزی دلوا دیں گے، آپ کی پریشانی دور کر دیں گے، آپ کے مسائل حل کر دیں گے۔ یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ آیت سورہ نحل کی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں ملتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو، اسی کو پکارتے ہو۔ یہ حقیقت ہے، نعمت ملتی ہے اللہ سے، مصیبت آ جاتی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ نمبر 14 ہے اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ بات قرآن میں جگہ جگہ دہرائی گئی۔ دیکھیے یہ آیت سورہ شورا کی ہے للہ ملک السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں تو یہ بات کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اب کیا کیا پیدا کرتا ہے آگے بتا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ نمبر 2، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تیسری چیز او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دیتا ہے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ جاننے والا ہے کس کو کیا دینا چاہیے، قدیر، قدرت رکھنے والا، اتھارٹی رکھنے والا۔ اب اس آیت پر غور کریں، اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کسی کو بیٹے مل رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو بیٹیاں مل رہی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو کچھ نہیں جس کو دونوں مل رہا ہے، بیٹا اور بیٹی مل رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جس کو کچھ نہیں مل رہا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو اولاد دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، آدمی کو اس حال میں راضی رہنا۔ لیکن ایک اور بات غور کرنے کی آیت میں، پہلے بیٹے کا تذکرہ ہے یا بیٹی کا؟ بولیے، بیٹی کا تذکرہ۔
اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے بیٹی ہونا چاہیے. قرآن مجید میں جس ترتیب سے بات، پہلی بیٹی ہو دوسرا بیٹا ہو. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. پھر دوسرا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اب بیٹا بیٹی تو مل گئے نا. اور یزوجہم، اب یہ دوسری چیز ایسی ہے کہ کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے ہو. ہاں بعض لوگوں کو بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، اب وہ بیٹی کی تلاش میں 1 درجن بچوں تک پہنچ جاتے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ آیت دیکھیے سورہ اعراف کی، میاں بیوی کا تذکرہ ہے اس میں. فلما آتاہما صالحا، جب میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ دونوں کو ان کے رب کے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک بیٹا دیتا ہے، تو کیا کرتے ہو؟ جعل لہ شرکاء، اللہ کے لیے یہ میاں بیوی دونوں مل کر شریک بناتے ہیں. دیا بیٹا اللہ، کہتے ہیں فلاں بابا کا کرم، اللہ کا کرم گیا، بابا جی کا کرم، بابا جی کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیٹا ہونے سے پہلے مانگ تو رہے تھے اللہ سے، بیٹا ہونے کے بعد جعل تثنیہ ہے عربی زبان میں. یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی لہو شرکاء، اللہ کا شریک بناتے ہیں. کس میں؟ فیما آتاہما، اللہ نے جو انہیں بیٹا دیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جن بابا کو وہ شریک کر رہے ہیں. ایشرکون، کس کو وہ شریک کر رہے ہیں؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اس کو شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ جس نے دنیا میں کچھ پیدا نہیں کیا. یہ اللہ بات کر رہا ہے ہم سے. حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن صحیح معنی میں سمجھا جائے تو یہ دل کو اپیل کرتا ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ ایسے آدمی کو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں جس آدمی نے کچھ دنیا میں پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، وہ بابا جی خود پیدا کیے گئے ہیں. وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. پھر اللہ نے ان کی بابا جی کی کمزوری بتائی. ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنی ذات کی خود مدد کر سکتے. اس سے زیادہ صفائی کے ساتھ اور کیا بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا نظام. هو الذی یصورکم فی الارحام، تم ماں کی پیٹ میں تھے. ابھی اسکیننگ بتا نہیں رہی تھی کہ چہرہ کیسا بن رہا تھا. اللہ تمہاری تصویریں تمہاری ماں کی پیٹ میں بنا رہا تھا. کیسے بنا رہا تھا؟ کیف یشاء، وہ جیسا چاہ رہا تھا. تمہاری ماں کی پیٹ میں تمہاری تصویر بن رہی تھی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب اندازہ کریں ماں کی پیٹ میں ہم تھے، ہماری ہم میں سے ہر ایک کی تصویریں الگ الگ بن رہی تھیں. اس سے بڑی آپ اندازہ کریں کسی سافٹ ویئر انجینئر سے آپ ملیں کہ ہمارے فیس کی جگہ کتنی ہے، ناپ کر کے دیکھ لیں کتنے انچ ہے. اتنے انچ جگہ میں کتنی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں. اس وقت اگر 900 کروڑ انسانوں کی آبادی ہے، ہر ایک کی تصویر الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی تصویروں کا الگ الگ بنانا، کسی سافٹ ویئر انجینئر سے معلوم کر لے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں کتنی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں. اب یہاں کتنے ہم بیٹھے ہیں، دیکھیے ایک دوسرے کو دیکھ کر خود اندازہ کریں کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. 15واں عقیدہ یہ کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. قرآن میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں صرف وہی مجھے شفا دیتا ہے. سورہ شورا کی آیت ہے، یہ عقیدے کے طور پر ہے. پھر سورہ انعام میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس میں بھی یہی بتایا گیا تکلیف اللہ دور کرنے والا. یہ آیت، یہ حدیث دیکھیں، یہ حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان، ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا حضور کے زمانے میں، حضور اپنا سیدھا ہاتھ اس کو چھوتے، مسحہ بیمینی، حضور اپنے سیدھے ہاتھ سے بیمار پر ہاتھ رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. حضور یہ دعا پڑھتے تھے انسان کے رب تکلیف کو دور کر دیں،
تو ہی شفا دینے والا ہے، اس لیے شفا دے دے، صرف تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ جو دعا حضور دم کے طور پر پڑھتے تھے اس میں بھی اللہ کو یہی پکارتے تھے، اللہ یہ بیمار ہوا ہے، میں دم کر رہا ہوں، یہ دم صرف ایک ظاہری عمل ہے، مگر الفاظ حدیث میں یہ بات ہے اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے، بس ایک کوشش ہے ہمارا دم کرنا۔ اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ایک کوشش ہے، جانا چاہیے، علاج کر لینا چاہیے، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں رکھنے کا یقین رہنا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور ثابت یہ دو لوگ حضرت انس کے پاس آئے، انس ابن مالک صحابی رسول۔ حضرت ثابت نے کہا حضرت انس اے ابو حمزہ میں بیمار ہوں، تو حضرت انس نے فرمایا میں حضور کی تعویذ آپ پر نہ پڑھوں، یعنی جو حضور دم کرتے تھے میں دم نہ کروں؟ حضرت ثابت نے کہا ہاں آپ دم کریں۔ تو حضرت انس نے کہا اے حضور یہ دم کرتے، اللہم رب الناس، اے اللہ تمام انسانوں کے رب، مذہب الباس، تکلیف کو دور کرنے والے، اشفی تو شفا دے دے، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شافیہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، شفاءً ایسی شفا دے لا یقادر سقما، ذرہ برابر بیماری نہ چھوڑے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پچھلے زمانے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا شر کا کام اچھا نہیں، اس لیے وہ شر کے پیدا کرنے کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے خیر اللہ پیدا کرتا ہے اور شر کا پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے شفا بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر صحت دے رہا ہے صحت سے بھی آزما رہا ہے، بیماری دے رہا ہے بیماری سے بھی امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کسی کے پیچھے، کسی کو خوبصورت بنائے کسی کو بدصورت بنائے، اللہ کا نظام۔ یہاں سورہ زمر میں کہا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ اسی طرح سورہ غافر میں آئے ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، کہاں بھٹک رہے ہو؟ قل، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے پاس سے ہے۔ البتہ بندہ شر کا کام کرے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایمان ہے ایک کفر ہے، اللہ کے فیصلے کا نام ہے، لیکن اللہ نے آزادی دی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ برائی سے راضی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا فیصلہ تو ہے انسان کے عمل کے مطابق آتا ہے۔ اگر کوئی کافر بن جائے اور یہ کہے اللہ نے مجھے کافر بنایا، تو قرآن کی آیتیں پڑھے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ ہاں اس نے کفر بھی بنایا ہے، اس نے ایمان بھی بنایا ہے، اب سلیکشن آپ کا ہے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایمان لے لے، کوئی بندہ کفر لے لے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ ہاں نیک عمل پسند کرتا ہے، نیک عمل بھی اسی نے پیدا کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں۔ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورہ نمل کی آیت ہے، اسی طرح سورہ احقاف میں بھی آیت آئی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ یہ ساری باتیں ہمارا ذہن بنا رہی ہیں کہ ہمارے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں سکھائی بتائی جا رہی ہیں، ذہن و دماغ اور فکر و خیال میں ڈالی جا رہی ہیں، یہ میری آپ کی بنیادی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے، آخری زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت ایمان کی حفاظت کی ہوگی۔ اگر عمل میں کمزوری ہوگی اللہ معاف کریں گے، عقیدے میں کمزوری اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔